أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں کافروں کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کے پیچھے کیوں چلے؟ لہٰذا اب جہنم میں جاؤ کیونکہ تم نے کفر کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو ہم ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتے۔ یعنی ایک انسان کفر کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہیں چھین رہا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کی آنکھیں ہی ختم کر دیتا۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ راستہ تلاش کرتے، لیکن فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کہاں دکھائی دیتا؟ اگر اللہ نابینا کر دے تو بندے کو پھر راستہ کہاں سے دکھائی دے؟ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی صورت کو مسخ کر دیتے، یعنی شکل و صورت کو تبدیل کر دیتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ بالکل برابر کر دے، اور یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو پیچھے لے جائے، کسی طرح بھی کر سکتا ہے اللہ تو۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اگر ہم ان کی صورت کو مسخ کر دیتے، پھر یہ نہ تو آگے چل سکتے اور نہ واپس لوٹ سکتے۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جن کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، زیادہ بڑھاپا آ جائے، تو نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ہم ان کی تخلیق میں پھر ان کو اوندا کر دیتے ہیں، ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ ایسا بڑھاپا آتا ہے کہ انسان کی کمر جھک جاتی ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں کمر جھکا دیتا ہے اور بڑھاپے میں عموماً بچوں والا مزاج بنا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ بچہ اور بوڑھا ایک جیسا، یعنی بچوں والا مزاج بن جاتا ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بچہ ضد کرتا ہے، اس طرح بڑھاپے میں انسان بھی ضد پہ آ جاتا ہے، بچوں کی طرح ضد کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو اللہ ایسے کام کرتا ہے، جیسے ہم نے 21ویں پارے میں سورہ روم کے آخر میں بھی پڑھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو کمزور پیدا کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ کمزور سا نازک سا، پھر ہم اس کو پالتے ہیں یہاں تک کہ جوان ہو جاتا۔
اب جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر جس طرح بچہ کمزور، بڑھاپے میں کمزور. تو یہ جو اس کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتا کہ جو اللہ میری زندگی میں یہ تبدیلیاں لا سکتا ہے وہ اللہ مجھے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. وما علمناہ الشعر، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، کیونکہ مکہ والے بعض لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ شاعر ہیں. تو اللہ کہتے ہیں آپ شاعر نہیں ہیں، ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں. کیوں؟ وما ينبغي لہ، نبی کے شان کے مطابق ہی نہیں ہے کہ نبی شعر کہے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اس لیے ہم نے شعر ہی نہیں سکھایا. ان هو الا ذکر، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے باتیں کرتے ہیں، تمہیں وحی بتاتے ہیں، یہ تو نصیحت ہے، اور یہ بڑا کھلا واضح قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ شعر نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید اس لیے دیا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ جس کو آپ چاہیں اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، لیکن ڈر وہی سنے گا، وہی نصیحت پکڑے گا من کان حیا، جو زندہ ہوگا. زندہ سے مراد جو ایمان والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو زندہ قرار دیا اور کافر کو مردہ قرار دیا، کہ کافر مردہ کی طرح ہے اور مومن یہ زندہ کی طرح ہے. تو آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو زندہ ہو، یعنی مومن ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر تو اللہ کی بات ثابت ہو گئی، یعنی عذاب ان کا مقدر بن گیا، کیونکہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو میری بات نہیں مانے گا، میرے رسول کی بات نہیں مانے گا، وہ عذاب کا مستحق ہوگا. اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی جو صرف ہماری قدرت سے پیدا ہوئیں، جیسے انعامن، جانور. جانور کی پیدائش میں تو انسان کا کوئی دخل نہیں. کھیتی باڑی میں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے بیج ڈالا ہے، میں نے کھاد ڈالی ہے، میں نے پانی لگایا ہے، اس میں تو انسان کہہ سکتا ہے. لیکن جانور کی پیدائش میں تو انسان کا کوئی دخل نہیں. اللہ کہتے ہیں مما عاملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے بنایا، یعنی ہماری قدرت نے ان جانوروں کو بنایا. فہم لہا مالکون، اور جانور بنائے ہم نے ہیں اور پھر ان کا مالک تمہیں بنا دیا، کہ تم کہتے ہو کہ میرے پاس اتنی بھینسیں ہیں، اتنی گائے ہیں، اتنی بکریاں ہیں، مالک تم بن گئے، بنانے والا اللہ ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، پھر ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، انسان کا فرما بردار بنا دیا. دیکھیں آپ جانور لے کے آتے ہیں، چند دن گھر میں اس کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں، بس وہ پھر آپ سے مانوس ہو جاتا ہے. یہ دیہاتوں میں آپ دیکھیں کہ وہ جانور کو گھر سے نکالتے ہیں، وہ خود ہی چلتا جاتا ہے، کھیتوں میں چلا جاتا ہے، واپسی پہ وہ سارے جانور خود ہی گھر پہنچ جاتے ہیں. مالک ابھی پیچھے ہوتا ہے اور جانور پہلے گھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کتے کو دیکھ لیں کہ چند دن آپ اسے روٹی ڈالیں، وہ آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہے گا، وہ دروازہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی وفاداری ہے کہ جو اسے کھانے کو دے دے وہ اس کا وفادار ہو جاتا. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو جانور ہیں یہ تمہارے فرما بردار ہم نے بنائے ہیں. فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، پھر ان میں سے بعض جانوروں پر تم سواری کرتے ہو. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بعض کا لوگ گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بھی بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں. جس طرح بیل جو ہے اس کو ہل میں جوت دیا جاتا ہے، یا پہلے زمانے میں راہٹ ہوتا تھا کہ کنواں ہوتا تھا اور اس پہ بیل کو باندھ دیتے، بیل چکر کاٹتا رہتا اور وہ کنویں کے جو ڈبے ہوتے تھے وہ یوں گھومتے رہتے، پانی آتا رہتا تھا. تو اور بھی بہت سارے کام انسان لیتا ہے. وَمَشَارِبْ، اور بہت سارے جانوروں کا دودھ بھی پیتا ہے. افلا یشکرون، کیا یہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے
کہ اللہ نے جانور پیدا کر کے ان پر کتنا احسان کیا، کتنی نعمتیں ان کو دے دیں۔ لیکن انسان بڑا عجیب ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتا، بتوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، ان کو سجدے کرتا ہے، ان سے منتیں مانگتا ہے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لعلہم ینصرون، کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، یعنی بتوں کے ذریعے سے ان کی مدد ہوگی، اس لیے یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ بت ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ تو ان کے بت یہ گرفتار کر کے قیامت کے دن رب کے سامنے لائے جائیں گے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جندن کا معنی کہ یہ جو بت ہیں یہ ان کے دشمن بن کر قیامت کے دن آئیں گے۔ یہ کہیں گے، یعنی کافر کہیں گے کہ ہم تو ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہوں گے، جبکہ قیامت کے دن یہ بت الٹا ان کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا جندن، کہ یہ ان کے فریق مخالف بن کر آئیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کافروں کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، کافر جو مرضی کہتا رہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ انا نعلم ما یسرون، ہم جانتے ہیں جو باتیں وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب پتہ۔ ان کے دل میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، زبان پہ کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں، اور یہ ہمیں بھی سبق ہے۔ ہم اکثر اسی پریشانی میں رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، بس اس ایک جملے نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور بھائی اپنی سہولت والے کام کرو جو کرنے ہیں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، لوگ تو کسی حال میں راضی نہیں ہوتے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ برادری کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، جبکہ برادری کبھی خوش نہیں ہوتی۔ فرماتے تھے اگر تم اپنی ران کا گوشت کاٹ کے اس کا قیمہ بنا کر کباب بنا کر ان کو کھلاؤ، تب بھی برادری راضی نہیں ہوگی۔ کوئی کہے گا نمک تیز تھا، کوئی کہے گا مرچیں تیز تھی، یہ تو راضی نہیں ہوتے۔ جامعہ خیر المدارس میں ایک استاد تھے مولانا شریف صاحب، وہ اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگ کسی حال میں راضی نہیں ہوتے۔ پھر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میاں بیوی جا رہے تھے اور ان کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا، دونوں اس پہ سوار تھے۔ تو آگے کچھ لوگ کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں، ایک بے زبان پر دونوں سوار ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب بندے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے کہا ہم دونوں ہی پیدل چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں پیدل چل رہے ہیں، آگے پہنچے تو کچھ بندے کھڑے تھے، کہنے لگے کیسے بے وقوف ہیں، سواری پاس ہے پھر پیدل چل رہے ہیں۔ اب اس کا کیا کریں، اگر سوار ہوتے ہیں لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں۔ اس نے بیوی سے کہا تو سوار ہو جا، میں پیدل چلتا ہوں۔ اب بیوی گدھے پہ سوار ہے، شوہر پیدل چل رہا ہے، آگے پھر بندے کچھ کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہنے لگے دیکھو کیسا جورو کا غلام ہے، بیوی کو سوار کیا ہوا ہے خود پیدل چل رہا ہے۔ اب پھر پریشان کہ اب کیا کروں۔ اب اس نے بیوی سے کہا کہ تم پیدل چلو، میں سوار ہوتا ہوں، کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اب آگے پہنچے تو اور لوگ کھڑے تھے، کہنے لگے کیسا ظالم ہے، خود سوار ہوا ہے بیوی کو پیدل چلا رہا ہے۔ اب چار ہی صورتیں ہو سکتی تھی نا، تو چاروں پہ اعتراض ہوا۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتے۔ تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں فلا يحزنك قولهم، لوگوں کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہونا، ان کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ اصل چیز یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس۔ لوگ کسی حال میں راضی نہیں ہو سکتے،
اور یہ ہماری بھول ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کریں۔ لوگ تو رب سے راضی نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں جو رب سے شکوے کرتے ہیں، وہ تو نہیں راضی ہوتے۔ بلکہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ وہ کہا کرتا تھا میں اپنی عوام کو خوش کروں گا۔ وزیر سمجھدار تھا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، آپ راضی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں راضی کروں گا۔ وزیر سمجھ گیا کہ عموماً بادشاہ موٹی عقل کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جی سب کی دعوت کرو، بہترین کھانے پکائے، سب کی دعوت کی۔ پھر بادشاہ نے آرڈر دیا بھی جاتے ہوئے سب کو 5 اشرفیاں دے دو۔ پھر اپنے جاسوس چھوڑے کہ دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب سب نے کھانا کھایا، اب چل پڑے، 5 اشرفیاں مل گئی۔ اب لوگ جاتے جاتے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے بادشاہ کتنا اچھا ہے، دیکھو نا ہماری دعوت کی ہے، کتنا اچھا کھانا کھلایا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کون سا پلے سے کھلایا، ہمارا ہی پیسہ ہے، ہمارا ہی پیسہ ہے، کون سا پلے سے کھلایا ہے۔ اب ایک کہتا ہے دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے، 5 اشرفیاں بھی دے دی۔ دوسرا کہتا ہے 10 دے دیتا، کون سی موت پڑنی تھی، 5 دی ہیں، 10 دے دیتا۔ اب بادشاہ کو رپورٹ پہنچی تو بادشاہ کہتا ہے وزیر ٹھیک کہتا تھا، لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ جب بڑے بڑے بادشاہ لوگوں کو راضی نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کیا چیزیں ہیں؟ اس لیے اپنے ذہن سے یہ ٹینشن نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جو مرضی کہتے رہیں لوگ، آپ وہ کام کریں جس سے اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہو، بس لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، یعنی انسان نے یہ دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا من نطفۃ، ایک قطرے سے۔ انسان کا وجود جو بنا بنیاد تو ایک قطرہ ہی ہے پانی کا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اب یہ رب سے جھگڑتا ہے، اپنی اوقات کو بھول گیا۔ ایک قطرے سے بننے والا جھگڑا رب سے کرتا ہے، اور جھگڑا بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہم سے جھگڑ رہا ہے، باتیں بنا رہا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ کہتا کیا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں، چورا ہو گئی ہیں۔ یہ ایک سردار تھا مکہ کا، عاص بن وائل، مشرک تھا۔ تو اس نے ایک دفعہ ایک ہڈی اٹھائی، پرانی ہڈی تھی، اب وہ بہت کمزور تھی، تو اس کو تو ہاتھ میں مسلیں تو وہ ریزہ ریزہ۔ اس نے وہ ہڈی اٹھا کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا اس ہڈی کو تیرا رب زندہ کرے گا، یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرا رب تجھے بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں بھی ڈالے گا۔ اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ اپنی اوقات بھول گیا، اپنی تخلیق بھول گیا، اور کہتا ہے من یحیی العظام، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا چورا ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ اس سے کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، وہی اللہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی۔ ایک درخت ہے، اب بھی دنیا میں ہے اور پہلے بھی ہوتا تھا، کہ بالکل سبز ہے، اس کی وہ شاخ کو کاٹتے تھے اور پھر 2 شاخوں کو یوں رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی، اس سے وہ آگ جلایا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری ان ہڈیوں کو وہی اللہ زندہ کرے گا جو سبز درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اللہ نے سبز درخت بنایا، تم اس کو رگڑتے ہو اور آگ پیدا ہوتی ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا اللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں؟ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ ان جیسی دوبارہ بنا دے چیزیں، اور آسمان اور زمینیں بنا سکتا ہے اللہ؟ جی بنا سکتا ہے، تو کہ تمہیں نہیں بنا سکتا اللہ دوبارہ؟ اتنا تو ہر بندہ مانتا ہے نا کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، مشرک بھی مانتے تھے، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ چاہے تو اور آسمان اور زمین بنا دے۔ تو جب تم اتنا مانتے ہو کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ زمین و آسمان اور بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟
بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق، وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے، علیم علم والا ہے، انما امرہ، اور اللہ کا جو معاملہ ہے نا وہ کوئی مشکل نہیں، اذا اراد شیئا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکن، وہ ہو جاتا ہے، بس اللہ تو صرف ارادہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ کن ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، اگر یہ لفظ نہ بولا جاتا تو ہمیں کیسے سمجھ آتا؟ لیکن اللہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے کہ اللہ کن کہے تو کام ہو، نہیں، اللہ تو بس ارادہ کرتا تو کام ہو جاتا ہے، یہ لفظ کن ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا۔ بس یہ عقیدہ اصل میں پختہ کرنا ہے کہ مر کے رب کے پاس جانا، اور رب نے حساب لینا، پھر کیا کرتے رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مرنے کے بعد میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے، تو پھر انسان غلط کام نہ کرے۔ غلط کام کرنے سے پہلے وہ خود سوچے گا کہ میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے، تو پھر رک جائے گا کہ نہیں، میں غلط کام نہیں کرتا۔ جیسے جیسے آخرت کا عقیدہ کمزور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان غلط راستے پہ چلتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، چوری ڈکیتی بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ جس کو آخرت یاد ہو کہ میں نے رب کو جواب دینا ہے، وہ پھر ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے رب کو جواب دینا ہے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بہت زیادہ زور اس عقیدے پہ دیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور یہ 1.25 نبیوں کا عقیدہ ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو اس عقیدے کو جتنا ہم پختہ کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی دنیا سے بے رغبتی بھی ہوگی اور دنیا سے غلط کام ختم ہوں گے۔ آج دنیا میں جو غلط کام ہو رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، بددیانتی ہو رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے آخرت کو بھولے ہوئے۔ لوگوں نے آخرت کو ایک تماشا سمجھ لیا ہے، کیونکہ اچھے بھلے مسلمان بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قیامت ہے بھی کہ نہیں، یہ مسلمان کہہ دیتا ہے۔ بلکہ ایک آدمی اچھا بھلا دیندار نمازی تھا، پراپرٹی کا کام کرتا تھا، اس کی اپنی سوسائٹی تھی۔ تو مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اس سے 1 کنال کا پلاٹ لیا، پیسے دے دیے، اب وہ ٹال مٹول شروع ہو گیا، نہ پلاٹ دے نہ پیسے دے۔ کہتے میں کہہ کے تھک گیا، تو ایک دن میں نے کہا کہ تو نے مرنا نہیں ہے، قیامت کے دن تو دے گا نا؟ تو مجھے ہنس کے کہتا ہے کہ یہاں تو چھوڑنا، وہاں 2 کنال لے لینا۔ اب یہ مذاق نہیں، کیا وہاں زمین تیرے پاس ہوگی؟ کہاں سے دے گا 2 کنال؟ اور وہاں یہ چیزیں نہیں چلیں گی، وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے غریب کون ہے؟ صحابہ نے مختلف جواب دیے، پھر آپ نے فرمایا نہیں، پھر آپ نے خود سمجھایا، فرمایا پہاڑوں کی جتنی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے۔ اب لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوں گے حق لینے کے لیے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اتنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ اب وہ نیکیاں اٹھا کے اس کو دی، یہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، اس کو نیکیاں دی، وہ چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم اور مطالبہ کرنے والے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب فرشتے اللہ سے کہیں گے یا اللہ اب ان کو کیسے راضی کریں، نیکیاں تو ختم ہو گئیں۔ اب اللہ فرمائیں گے ان کے کچھ گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالو۔ بجائے نیکیوں کے گناہ کھاتے پڑ گئے، بھائی وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اس لیے دنیا کے معاملات دنیا ہی میں نمٹانے چاہیے، اس چکر میں نہیں رہنا چاہیے وہاں دیکھی جائے گی، وہاں کیا کریں گے، وہاں تو عمل کے لیے نہیں، عمل کا جہان یہ ہے، وہاں تو حساب کتاب ہے۔ اب کوئی بچہ کہے پیپروں میں کچھ بھی نہ لکھے اور کہے رزلٹ کے دن دیکھا جائے گا، کوئی عقل مند اس کو مانے گا؟
وہ کہے گا بے وقوف، پیپر میں کچھ لکھ کے آئے گا تو رزلٹ آئے گا نا، رزلٹ والے دن پیپر کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ تو رزلٹ ہے۔ تو قیامت کا دن رزلٹ کا دن ہے، وہاں عمل کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ زندگی ہماری بہت قیمتی ہے، اس زندگی میں ہم عمل کر لیں جس سے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔